الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی 11واں مہینہ ہے اور 3-4 دنوں میں اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہم ذی الحجہ کی مناسبت سے اس کی اہمیت، فضیلت اور اس میں کرنے والے کام کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کا عمل ہوتا اس کی فضیلتیں بھی بیان کرتے اور اس کے مسائل بھی بیان فرماتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے، اس میں کرنے والے کیا کام ہیں ان کو سمجھاتے تھے، کیونکہ دوستو اصل ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے اعمال پر ہے۔ اعمال بھی وہ جو صحیح علم اور صحیح نیتوں کے ساتھ کیا جائے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ جو عمل کر رہے ہیں اس کا مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر علم کے ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ ہمارا عمل جہالت شمار ہوگا۔ اب علم کے ساتھ ساتھ اس عمل پر ملنے والے اللہ کی طرف سے انعامات کا یقین، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اعمال پر ملنے والے جو انعامات ہیں ان کا یقین نہیں ہوگا تو انسان کا عمل کھوکھلا ہوگا۔ انسان کا عمل کیسا ہوگا؟ کھوکھلا ہوگا۔ اور تیسری چیز، ہم کو علم بھی حاصل ہو گیا، ہم نے یقین کے ساتھ بھی کیا، تیسری چیز اخلاص بھی ہو، ہماری نیتوں کے اندر عمل کی وجہ صرف اللہ کی رضا ہو۔ تو بہرحال ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 بڑی چیزوں کو جمع کیا ہے۔ ایک تو ارکان اسلام میں سے حج، جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ، نام ہی اس کا اسی وجہ سے پڑا گیا کہ حج کا مہینہ۔ اسی طرح دوسری اہم چیز اور اہم عمل جو اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل قدر ہے وہ ہے قربانی والا عمل۔ یہ بھی ذی الحجہ ہی میں قربانی 10 تاریخ سے لے کر کے 3-4 دن کی جاتی ہے۔ اب یہ 2 بڑی عبادت اس میں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر جو چیز ہمارے ذہنوں سے نکلی ہوئی رہتی ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ذی الحجہ میں اس کی پابندی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک جو عمل کیے جائے اس کی فضیلت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو اعمال ابن آدم کے ان 10 دنوں میں کیے جائے اس سے بڑھ کر کسی دن میں کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یہ عمل بھی نہیں؟ صحابہ نے گنایا یہ عمل یہ عمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا دے تو یہ عمل اس سے بڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں بڑھ سکتا۔ تو معلوم ہوا دوستو، جس طرح ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی 10 دنوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم روزے تو رمضان میں رکھتے ہی ہیں، راتوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہم اس عشرے کا اہتمام کریں، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ یعنی قربانی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جاتا تھا تب سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں کا یعنی عرفے کے دن کا یہ 9 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکھتے تھے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے دوستو، اللہ نے اگر ہم کو طاقت دی، استطاعت دی، فرصت دی، تو اس بات کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ مکمل 9 دن کے روزے رکھیں۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھیں، یہ سنت روزے ہیں۔ ذی الحجہ کے 9 دن کے شروع کے روزے سنت ہیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو 1 دن 8 رکھنے کی کوشش کریں کہ 9 میں سے 4 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 5 رکھ لیں۔ لیکن دوستو اس سال سے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے جس طرح سے آخری عشرے کا رمضان میں ماحول بنتا ہے اس کا بھی ماحول بننا چاہیے۔ یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے ہمارے اندر سے، اور اللہ نے کسی کو فرصت نہیں دی، کسی کو کوئی عذر ہے تو کم سے کم عرفے کے دن کا روزہ رکھے، 9ویں کا روزہ۔ عید کے 1 دن پہلے عرفے کا دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دل میں ابھی بھی شاید ہوگا کہ عرفے کا دن
سعودی کے حساب سے ہم کو روزہ رکھنا ہے یا کہ انڈیا کے حساب سے رکھنا ہے؟ تو آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا ہوں. عید آپ سعودی کے دن میں منائیں گے کہ اس دن میں منائیں گے؟ جو جہاں ہوتا ہے اس کے اوپر وہی کے احکامات جاری ہوتے ہیں. لیکن ہمارے استاد کہتے تھے کہ چونکہ مکمل 9 دن کے روزے سنت ہے، تو اگر کوئی شخص سعودی کے دن جب یوم عرفہ یعنی ہمارا 8ویں تاریخ ہوں گی وہ بھی رکھ لے اور 9ویں کا بھی رکھ لے تو نور علی نور. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ تو عرفہ 8ویں کو ہوگا، ہمارے حساب سے وہاں کی 9ویں ہوگی، اور وہاں پہ عید ہوگی اور یہاں پہ 9ویں ہوں گی، تو کون سے دن روزہ رکھے؟ تو اگر کوئی دونوں فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو 8 اور 9 دونوں کو رکھ لے. ویسے بھی 9 دن کا تو رکھنا ہی ہے. تو بہرحال یہ کرنے والے کام ہیں. ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کریں، ماحول بنائیں. جس طرح رمضان میں جو ہے ماحول بنتا ہے ویسے ماحول بنائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہوگی تو ہم کو اس کا کیا اجر ملے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. تو ایک عمل تو یہ کہ روزہ رکھنا. دوسرا عمل اس کی راتوں کی عبادتوں کا اہتمام کرنا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. ان 10 راتوں کی لیالٍ عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی. وہ یہی 10 دن ہے. مفسرین نے لکھا ہے ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں ان کی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے. اس کا اہتمام سے اس کو بتایا گیا، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو راتوں کو عبادت کرنا. اب کتنی عبادت کرنا دوستو؟ ہم کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نیت سے ان راتوں میں کم سے کم پڑھیں. کم سے کم 1 صفحہ قرآن مجید پڑھ لیں. کم سے کم 5 منٹ دعا کر لیں. یہ ایسے اعمال ہیں دوستو کہ پورے سال میں ایسے اعمال ہم کر ہی نہیں سکتے. صرف یہ ہے کہ ہم اپنی جان گنوا دیں گے تو وہ عمل اس سے بڑھ سکتا ہے. باقی کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل اگر ہم راتوں میں اور دن میں کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ راتوں کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام. اور ان ایام کے اندر اور ان راتوں کے اندر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. اپنے مسئلے اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھ کے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جس کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کو کاٹے، نہ مونچھیں تراشے، نہ ناخن تراشے. یعنی ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ، ہمارے بال ہو گئے، ناخن ہو گئے، زیر ناف بال ہو گئے، جو بھی کچھ ہے، فقہا نے لکھا کہ جو زائد چمڑیاں آتی ہے اس کو بھی نہ نکالیں. یہ مکروہ عمل ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا جس کا قربانی کا ارادہ ہو، یعنی جس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے، یہ عمل صرف اسی کے لیے ہے کہ وہ ناخنوں کو اور بالوں کو نہ کاٹے. جس کی قربانی نہیں ہے اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. وہ بالکل اپنے ناخنوں کو کاٹ بھی سکتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، اپنے بالوں کو بھی کاٹ سکتا ہے، اپنی مونچھ کو بھی تراش سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بالکل صاف مسئلہ ہے. جس کی طرف سے قربانی ہے وہی ان چیزوں کی پابندی کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے لیے بتلایا ہے. اس کی پابندی کرنا سنت ہے اور اس کے خلاف ورزی کرنا مکروہ ہے. مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی باوجود یہ کہ قربانی کی اس کی نیت ہے، اس کے باوجود وہ ناخن کو تراش رہا ہے، بالوں کو کاٹ رہا ہے، تو مکروہ عمل ہے. اور اگر وہ چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے سنت ہے. تو یہ ہو گئے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کرنے والے کام. اب آتے ہیں ہم دوستو، یہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے یہ حج کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے ہے. اور حج کے اکثر اعمال اور قربانی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے سلسلے میں ہم کو دیا گیا ہے. لہٰذا یہ 2-3 جمعہ تک انشاءاللہ قربانی کا بھی مسئلہ سامنے آئے گا. اتوار کے روز قربانی کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے کہ ہم جو جانور لے رہے ہیں اس کے اندر کیا خوبی ہونا چاہیے، کون سے عیب نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام چیزیں اتوار کو انشاءاللہ مسائل کے اعتبار سے آئے گی. فضیلت کے اعتبار سے دوستو ہم انشاءاللہ 2-3 جمعہ اس کو لیں گے. آج ہم اس کو صرف سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانیوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یاد کیا، ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کو بتایا. تو ہم بھی ایک 5-10 منٹ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اور ان کی زندگی کے جو ہے نا شروع کے حالات کو سمجھتے ہیں. کیونکہ دوستو قربانی جو ہے نا، یہ قربانی ہم جو ہر سال دیتے ہیں یہ ایک شکل ہے. کس کی شکل ہے؟ قربانی کی ایک شکل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کی قربانیاں یہ ایک ہی قربانی ہے. کسی نے بکرے کو ذبح کیا سال میں ایک مرتبہ ایام تشریق میں، قربانی کے دنوں میں، تو یہ مکمل قربانی نہیں ہے، قربانی کی ایک شکل ہے. سمجھ رہے میری بات؟ پھر قربانی کیا ہے؟ قربانی دوستو ایمان والے کے لیے روزانہ کی بہت ساری چیزوں کی قربانی ہے. ایمان والا کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، یہ اس کے کاروبار کی قربانی ہے. ایمان والا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یہ اس کی روزانہ کی قربانی ہے. ورنہ دوستو ہم تو 5 لاکھ کا بکرا ذبح کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت نہیں کر رہے، ان کی نافرمانی کر رہے، تو ہم روزانہ کی قربانی میں فیل ہیں. روزانہ کی قربانی میں کیا فیل ہو گئے. اپنے رشتہ داروں سے بنائے رکھنا، رشتہ داریوں کو نبھانا. اگرچہ ہمارے بھائی سے جھگڑا ہے
ہم لیکن جھگڑا نہ کرتے ہوئے تھوڑا چھوٹا بن جائے، ہم بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے بن جائے، یہ ہماری روزانہ کی قربانی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے جو ہم کو پراپرٹی ملی تھی اس میں ہمارے بہنوں کا حصہ تھا، اب یہ بہنوں کا حصہ دینا یہ ہماری قربانی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صرف جانور ذبح کرنا قربانی ہے؟ بولے اس سال تو ہم نے جو ہے 5 لاکھ کا بکرا ذبح کیا اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بہنوں کا حصہ کھا گئے، بھائیوں کا حصہ کھا گئے، جن کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے تھے وہ ہم کھا گئے اور ہم نے بڑا جانور قربان کیا۔ دوستو وہ جانور ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں اور ہم نے قربانی نہیں کی، تو جو لوگوں کے حقوق کھا کر قربانی کرنے والے اس سے آگے ہم جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری روزانہ کی قربانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا بہتر معاملہ ہو، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا بہتر معاملہ ہو، ہم کاروبار میں سچائی اختیار کریں، ہم اگر جاب کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو امانت داری کے ساتھ پورا وقت وہاں پر دیں، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ہمارے معاملات کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو، یہ ہماری روزانہ کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ ایک قربانی نہیں دی، حضرت ابراہیم کی آپ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوم میں پیدا فرمایا، یہ قوم جو ہے شروع ہی سے بت پرست اور بت گر تھی۔ حضرت آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے اور اسی کو جو ہے اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کسی کا کیا بنائیں گی اور کیا بگاڑے گی؟ جو چیز بنی ہوئی ہے، جس کو بنایا گیا ہے، وہ دوسرے کو کیا بنائے گی؟ ایک چیز جس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے روزی دے گی؟ وہ آپ کے کام کیسے بنائے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور ان کی قوم کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور کہنے لگے کہ اگر ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو بھلا برا کہا تو ہم تجھ کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، یہ اس وقت کی ان کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ صرف جانور، بار بار بول رہا ہوں، صرف جانور کو ذبح کرنا قربانی، یہ تو قربانی کی شکل ہے، بہت اہم شکل ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں ہر قدم پہ قربانی ہے، ایمان والے کے ہر قدم پہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستقل اپنا دعوت کا کام شروع رکھا اور وقتاً فوقتاً مختلف حکمتوں سے ان کو سمجھایا کہ جن چیزوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تمہارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا ان کی قوم اور دشمنی پر آ گئی، ان کے والد دشمنی پر آ گئے، اور اسی طرح بادشاہ وقت بھی جو ہے دشمنی پر آ گیا، عوام بھی دشمنی پر ہے اور حکومت بھی دشمنی پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی جرم میں کہ انہوں نے ایک حکمت کے تحت ان کو سمجھایا کہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور آگ کتنی بڑی، اس کی نظیر پوری ہسٹری میں نہیں ملتی دوستو، اتنی بڑی آگ لگائی گئی۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس آگ کو کئی مہینوں تک جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، اور لکڑیاں کیسی جمع کی گئی؟ جتنی لوگوں سے ہو سکتی تھی انہوں نے لکڑی جمع کی، اور جس کسی کا اس قوم میں بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو وہ یہ بات کی منت مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے 2 من لکڑیاں میں دوں گی۔ مطلب اتنے ان کے عقیدے پکے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا فلاں کام ہو گیا تو روزہ رکھیں گے، فلاں کام ہو گیا تو اعتکاف کریں گے، فلاں کام ہو گیا تو غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی جلانے پر یہ شرطیں لگائی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو ابراہیم کے جلانے کے لیے میں لکڑیاں دوں گا۔ ایسی بدبخت قوم تھی، لہٰذا بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اب یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اس آگ میں ابراہیم کو ڈالیں گے کیسا، جو ڈالنے جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ جو منجنیق ہوتی ہے، گول فند جسے کہتے ہیں، پہلے جو جنگوں کے اندر لکڑی کے اس طرح سے کوئی ایک توپ نما ہتھیار بنایا جاتا تھا، اس میں بڑے پتھر وغیرہ رکھے جاتے تھے اور اس سے دشمنوں کے قلعوں پر یا دشمنی کی فوجوں پر حملہ کیا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو بھی اس میں رکھا جائے اور آگ میں پھینکا جائے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس منجنیق میں رکھا گیا تو سب سے پہلے تو ان کے کپڑے اتارے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب لوگ برہنہ ہوں گے، بغیر کپڑے کے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے جب کپڑا پہنائے گا تو ابراہیم کو پہنائے گا، حضرت ابراہیم کو۔ تو صحابہ نے کہا آپ سے بھی پہلے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے اللہ کی نسبت پر کپڑے اتارے گئے تھے، تو یہ قربانی ان کی ضائع نہیں ہوگی، جس کے کپڑے سب سے پہلے اتارے گئے اس کو ہی سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا۔ یہ تو آخرت میں رہا۔ دنیا میں کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے، آگ کے پانی کے فرشتے آئے، بارش برسانے والے، جن کو اللہ رب العزت نے بارش کی ڈیوٹی رکھی ہے، اور کہنے لگے ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہم اتنی بارش برسا دیں گے کہ آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے آپ کو کہ بارش برساؤ؟ اب حکم تو نہیں ہے۔ تو بولے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، تو آپ چلے جاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم ایسی ہوا چلائیں گے کہ آگ بجھ جائے گی، اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بے شک دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ جس کی نسبت پر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ میرا ایسا رب ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس جملے کو حدیث میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. کون کام بنانے والا ہے؟ اللہ بنانے والا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے جنت سے ان کے لیے لباس اتارا اور آگ کو حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کسی مخلوق کا سپورٹ نہیں لیا تو اللہ رب العزت نے بھی کسی مخلوق کو حکم نہیں دیا کہ بارش برس جائے، پانی ہو جائے. براہ راست امر کن سے اللہ کا جو حکم ہے براہ راست اللہ رب العزت نے اس کو کام میں لایا اور کہا یا نارو کونی کونی. کون یہ ہے امر کن. یا نارو کونی بردن و سلامہ علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. بردن کہتے ہیں ٹھنڈی ہونے کو، لیکن اب ٹھنڈی ہوں گی تو جم جائیں گے، تو آگے فرما رہے ہیں بردن و سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. 24 کا 23 کا ٹیمپریچر، زیادہ 16 پہ نہیں. 16 پہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی لگنے لگتی. ایسی آگ جو ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی ہو. روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا. رسی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے، آگ نے رسیاں جلا دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کسی بھی جسم کے حصے پر کوئی آگ کی تپش نہیں لگی. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لباس بھی اترا، قربانی کا بدلہ دنیا میں. اور جنت سے ایک روایت میں آتا ہے 40 دنوں تک اس آگ میں حضرت ابراہیم تھے. 40 دنوں تک اللہ رب العزت نے جنت سے کھانا ان کو اتارا. ماں تو ماں ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا دل تڑپ گیا کہ میرا بچہ آگ میں گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے آگ کا پردہ ان کے لیے ہٹا دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور والد یہ دونوں دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام مزے سے آگ میں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد باوجود بت پرست ہونے کے کہتے ہیں نعم رب ابراہیم. رب تو ابراہیم کا ہے، آگ میں جانے کے بعد بھی کھلا رہا ہے اور آگ میں بھی جو اس کی حفاظت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی مزے میں کہتے تھے کہ اچھے دن تو بہت سے میرے اوپر آئے، لیکن جو اچھے دن وہ آگ میں تھے ویسے دن کبھی نہیں آئے. تو یہ دوستو قربانی کا نتیجہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے. تو میں اس واقعے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک قربانی نہیں دی جو بکرے کی قربانی ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی والی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا میں ثمرہ ہوں. ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، نبیوں کے باپ. اور اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں. معلوم ہوا زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے اور کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے. زمزم والا کون؟ حضرت اسماعیل. کوثر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زمزم کی تاثیر ہے نہ رنگ بدلے نہ بو بدلے نہ ذائقہ بدلے. کوثر کی تاثیر ہے نہ رنگ بدلے نہ بو بدلے نہ ذائقہ بدلے. یہ دونوں والے دعائے خلیل ہے. خلیل اللہ کا لقب ملا اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. بہرحال انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی سیرت کو بیان کریں گے. قربانی کی بھی کچھ چیزیں آئیں گی. اللہ رب العزت ہر دن ہم کو قربانی کرنے والا بنائے. یہ دعا کبھی نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، ہر دن ہم کو قربانی دینے والا بنائے. قربانی کوئی محدود چیز نہیں ہے، لا محدود. اس کی جو ہے نا حدیں بہت دور تک ہے، ان لمیٹڈ ہے قربانیاں. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر کے